اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ققنص اسلامک ٹی وی۔ اقتباسات از خطبہ فدق کے سلسلے میں آج کی 12ویں ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت چاہ رہا ہوں، اور یہ فدق کا جو خطبہ ہے جو بی بی نے دیا ہے، اس کی ٹائمنگ کے تناظر میں آپ نے بی بی کے ان عظیم ترین جملوں کو سماعت فرمانا ہے اور اس پہ توجہ کرنی ہے۔ اس پہ ٹائمنگ کا بڑا انحصار ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے بی بی کن لوگوں سے مخاطب ہیں، تو اس تناظر کے اندر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ حقائق تک پہنچنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ رسول کی سچی بیٹی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ فدق کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اقتباس از خطبہ فدق کی 12ویں ویڈیو، جس میں شرک کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا ہے، یعنی شرک کو کیوں حرام قرار دیا ہے خدا نے، یہ بی بی نے بتایا ہے۔ متن آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، زیادہ وضاحت نہیں کرتا، بلکہ آپ نے خود توجہ دینی ہے کہ پاک سید نے کس مقام پہ جو ہے وہ کیا فرمایا ہے اور کن کو مخاطب ہے۔ بہرحال موقع و محل کے مطابق ان لوگوں سے مخاطب تھیں، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کے یہ جملے مشعل راہ ہیں اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ وَحَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصًا لَهُ بِالرُّبُوبِّيَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ آپ نے متن سماعت فرمایا، بہت ہی مختصر کرنا چاہتا ہوں، طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مقصد اور منزل کی طرف آپ کو لے کے آؤں۔ لیکن یہ اس زمانے میں جب آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا تو یہ ذہن میں رہے کہ کن لوگوں سے بی بی مخاطب تھیں، اور پھر اس کے تناظر میں بی بی کے جملوں کو سماعت فرمائیے، جس کا متن میں پڑھ کر سنا چکا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ حرم اللہ الشرک اخلاصا لہ، بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا۔ شرک کو خدا نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ شرک حرام ہے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اس نے کیوں کیا؟ فرماتی ہیں کہ اخلاصاً لہو بالربوبیتہ، اس نے یہ کام اس لیے کیا، یعنی شرک کو اللہ نے حرام اس لیے قرار دیا تاکہ اپنی ربوبیت کو خالص کر سکے، تاکہ اس کی ربوبیت خالص نظر آئے، بالکل خالص، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں تو لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر، لیکن اس نے اپنا شریک کسی کو نہیں بنایا تاکہ میری ربوبیت خالص ہو، اور خالص اس کی شرک کو حرام قرار دے دیا کہ میری ربوبیت خالص ہو سکے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر اس مقام پہ یہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرماتی ہیں کہ پس اللہ سے ایسے ڈرو، متنبع کر رہی ہیں ان لوگوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے کو بھی، اور مخاطب ہیں اس وقت، اس میں شامل ہیں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ۔ آپ خود تحقیق کریں، دیکھیں کون لوگ تھے، کس کے سامنے خطبہ پیش کیا جا رہا تھا، کن افراد کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، یہ آپ نے دیکھنا ہے عزیزو، میرے نوجوان دوستوں اور میرے سنی اور شیعہ بھائیوں۔ بلکہ یہ مسئلہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، سنی اور شیعہ کا نہیں ہے،
مسئلہ رسول کی بیٹی کا ہے، دختر رسول کا ہے۔ اس کے تناظر میں دیکھیے گا، ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ بی بی فرماتی کے پاس اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ایسے اس سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت اگر آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچ گئے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، خوف خدا رکھنا۔ لیکن لوگوں نے تو بی بی کے حق پہ دن دہاڑے مظالم ڈھا دیے اور خدا کا خوف نہیں آیا۔ فرماتی پس اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرماتی خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان مرو۔ جی، اور اللہ کی اطاعت کرو اور ان تمام چیزوں میں جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، کہ جس چیز کا اس نے حکم دیا اس میں اس کی اطاعت کرو، اور ان تمام چیزوں میں جس سے اس نے منع کیا ہے اس میں بھی اس کی اطاعت کرو۔ جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، مت کرو وہ کام، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ فوراً کرو۔ کچھ چیزیں اس میں فوراً ہیں، کچھ تاخیر۔ یہ ایک فقہی مسائل ہیں کہ واجب تخیری کیا ہے، واجب عینی کیا ہے، واجب فوری کیا ہے، یہ الگ ایک عنوان ہے۔ بس یہ ایک فارمولہ اور ایک کلیہ دے رہی ہیں بی بی، اس کے بہت سارے کروڑوں جزیات ہیں اس خطبے کے اندر۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ طویل خطبہ ہے تو اس کی کئی سینکڑوں شرح ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو، بجا لاؤ، اور جس چیز سے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے رک جاؤ، وہ نہ کرو۔ کیوں کہ فرماتی ہیں کیونکہ فقط علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو حقیقی علماء ہوں گے وہ اللہ سے ڈریں گے، جو عالم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ ہاں، تم لوگ ڈر اور خوف نہیں رکھتے، لیکن جو عالم ہے، جو علماء ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ واقعاً جو حقیقی عالم ہے، علماء حق ہو، علماء سنہ ہو، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا پہ ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام ہوں۔ ہم ہمیشہ بی بی کے حق کے لیے کلام کرتے رہیں گے، اور آپ سب بھی ہر مقام پہ حق کے فاطمہ زہرا کو بیان کیا کرو، مت ڈرا کرو، شائستہ انداز میں، اچھے انداز میں، با اخلاق طریقے سے، کسی سے تکرار نہیں، بحث نہیں، مناظرہ نہیں، کچھ نہیں، بس حق کو پہنچاؤ، بس دلائل کے ساتھ پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔